بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، باب البیع الفاسد کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل ہم 17 اسباب تقریباً پڑھ چکے ہیں جن اسباب کی وجہ سے بیع باطل ہوتی ہے یا بیع فاسد ہوتی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سبب نمبر 18 سے آگے پڑھیں گے۔ آج کے سبب کی عبارت ہے وَلَبَنُ امْرَأَةٍ فِي قَدْحٍ إنما قال في قدح لأن بيع اللبن في الضرع قد ذكر فلبن امرأة إنما يبطل بيعه لأنه من أجزاء الآدمي فلا يكون مالا. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز بيع لبن الأمة اعتبارا للجزء بالكل. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الرق غير نازل في اللبن فهي باقية على أصل الآدمية. وشعر الخنزير فإن البيع فيه باطل وإن حل الانتفاع به للخرز ضرورة، ولا شعر الآدمي فإن بيعه باطل ولا الانتفاع به، ولا جلد الميتة قبل دبغه فإن بيعه باطل وإن صح بيعه والانتفاع به بعده كعظمها وعصبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها، فإن بيع هذه الأشياء صحيح وكذا الانتفاع بها لأن الموت غير حال في هذه الأشياء. والفيل كالسبع خلافا لمحمد رحمه الله حتى يجوز بيع عظمه والانتفاع بعظمه خلافا لمحمد رحمه الله فإنه كالخنزير عنده. ولا بيع علو بعد سقوطه، أي إذا كان العلو لرجل والسفل لرجل فسقط أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه بطل بيعه إذ بعد السقوط لم يبق إلا حق التعلي وهو ليس بمال. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر جو سب سے پہلا مسئلہ مذکور ہے جو کہ سبب نمبر 18 ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کا کوئی حصہ مبیع نہیں بن سکتا۔ یہ پہلے مسئلے کا عنوان ہے۔ عبارت پڑھتے ہیں، ائمہ کے مذاہب سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے متعلق بات کرتے ہیں۔ وَلَبَنُ امْرَأَةٍ فِي قَدْحٍ، اور عورت کا دودھ بیچنا پیالے میں نکال کر یہ جائز نہیں ہے۔ انما قال فی قدح لأن بیع اللبن فی الضرع قد ذکر، کیونکہ دودھ کا تھنوں میں بیچنا اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ گائے کا دودھ اگر تھنوں کے اندر موجود ہو تو اس کو نہیں بیچ سکتے۔ دو وجوہات اس کی بیان کی تھیں، ایک یہ کہ ملک مشتری ملک بائی کے ساتھ مختلط ہے، ملی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا وجود وہ محتمل ہے، مشکوک ہے، اور پھر مقدار بھی اس کی مشکوک ہے، غیر معلوم ہے، مجہول ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی اسی پر قیاس کر لیا جائے گا کہ عورت کا دودھ اس کے جسم سے نکلنے سے پہلے نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس کے اندر جہالت بھی پائی جاتی ہے اور ملک غیر کے ساتھ اس کا تعلق بھی قائم ہے، اور پیالے کے اندر نکال کے بھی اس دودھ کو نہیں بیچ سکتے حنفیہ کے نزدیک، اس لیے کہ حنفیہ کے نزدیک انسان جو ہے وہ مکرم ہے، احترام والا ہے، اس لیے اس کی کسی بھی جسم کے حصے کو مبی نہیں بنا سکتے، ابتذال اور اہانت کا مقام نہیں بنا سکتے۔ فَلَبَنُ امْرَأَةٍ إِنَّمَا يَبْطُلُ بَيْعَهُ، عورت کے دودھ کی بیع اس لیے باطل ہوگی لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ، کیونکہ وہ آدمی کے اجزاء میں سے ہے، فَلَا يَكُونُ مَالًا، تو یہ مال نہیں بن سکتا۔ اس کا مال نہ بننا احترام کی وجہ سے ہے، حرمت کی وجہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ حرام تو وہ نہیں ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن احترام اس کا ضروری ہے۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کے دودھ کی بیع شرعاً جائز ہے، یعنی اگر اس کو اس کے جسم سے نکال کر بھی بیچا جاتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کی جو بنیادی طور پر وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حلال اور طاہر مشروب ہے، پاک مشروب ہے، غذا ہے، اس لیے اس کی بیع شرع ہونی چاہیے۔ تو حنفیہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کسی چیز کا پاک اور طاہر ہونا ضرورت کی بنا پر یہ اس کے مال ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اس کی وضاحت اور تفصیل یہ ہے کہ عورت کا جو دودھ ہے وہ مطلق غذا نہیں ہے،
بلکہ ضرورت کے وقت غذا ہے۔ مطلق غذا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے بعد اس کا پینا حرام ہو جاتا ہے، تو گویا یہ جو 2 سال ہے اس میں یہ غذا تو ہے لیکن ضرورت کی بنیاد پر ہے، تو ضرورت کی بنیاد پر جو چیز جائز ہوتی ہے، غذا ہوتی ہے، اس کو مال نہیں بنا سکتے۔ اس کو آپ اس پہ قیاس کر لیں کہ مضطر آدمی کے لیے حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ غذا بن جاتی ہے لیکن ضرورت کی بنیاد پر ایک طے شدہ وقت تک، اس کے بعد پھر اس کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ دودھ بھی ہے کہ عورت کا دودھ وہ 2 سال تک تو غذا کے لیے، رضاعت کے لیے جائز ہوتا ہے، بعد میں اس کو پھر ناجائز قرار دیا جاتا ہے، وہ اس شخص کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ آگے ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں یجوز بیع لبن الامۃ، وہ فرماتے ہیں آزاد عورت کا دودھ تو نہیں بیچا جا سکتا، حنفیہ کے مذہب کے مطابق ہی ان کا قول ہے، لیکن جو باندی ہے اس کا دودھ بیچا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے میں پھر ان کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اعتبارا للجزء بالکل، کہ جیسے اس کا کل یعنی اس کی ذات مبی بن سکتی ہے، ایسے اس کا جز بھی مبی بننا چاہیے۔ جیسے اس کو مکمل طور پر بیچا خریدا جا سکتا ہے، تو اس کے دودھ کی بے شرح خرید و فروخت میں بھی یعنی جواز کا ہی اعتبار کیا جائے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل اور امام یوسف کے اس قول کا جواب بھی ہے، فرماتے ہیں ان الرق غیر نازل فی اللبن، یہ جو غلامی ہے یہ اس کے دودھ میں اثر انداز نہیں ہوتی، فہی باقیۃ علی اصل الآدمیہ، اپنی حریت پر باقی رہنا یہ ثابت ہے، انسان یعنی آدمی کی جو اصلیت ہے، آزادی، اس پر ہی یہ باقی ہے۔ اس دلیل کی جو مراد ہے وہ بیان کر دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس دلیل کا مقصود یہ ہے کہ جو غلامی ہے یہ امر حکمی ہے، حکمی چیز ہے، اور اس کا تعلق اس باندی کی ذات سے ہے، اس باندی کے اجزاء سے نہیں ہے۔ اس کو یوں آپ سمجھیے کہ جیسے ایک لکڑی سے بت بنایا گیا، اب یہ بت حرام ہے، یہ جو شکل بنا دی گئی یہ حرام ہے، اس بت کے اپنے اجزاء حرام نہیں ہیں، لکڑی قابل استعمال ہے، اگر اس کو کوئی استعمال کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن جو اس کی صورت قائم کر دی گئی بت کی شکل میں تو وہ اب حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اجزائے لکڑی حلال ہیں، جائز ہیں، اور یہ جو صورت قائم ہوئی ہے یہ حرام ہے۔ ایسے ہی باندی کی ذات میں تو رقیت پائی جا رہی ہے، غلامی پائی جا رہی ہے، لیکن باندی کی جو اجزاء ہے ان کے اندر اس کے اصل کے مطابق، انسانیت کے اصل کے مطابق آزادی ہی پائی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کی عصری تطبیق یہ ہے کہ آج مغربی ممالک کے اندر بنوک الحلیب قائم کیے گئے ہیں، یعنی ایسے سینٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں پر انسانی دودھ کی بے شرح ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اگر مذہب مالکی اور حنفیہ کو دیکھا جائے پھر تو یہ ہے ہی ناجائز، مطلقاً ناجائز ہے، چونکہ بے شرح ہی درست نہیں ہے، جبکہ شافعیہ کے نزدیک جائز ہے، دودھ کا بے شرح خریدنا تو جائز ہے، لیکن یہ جو بنوک الحلیب قائم ہوئے ہیں ان کے عدم جواز کے وہ بھی قائل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ کا بیچنا خریدنا تو ٹھیک ہے ان کے مذہب کے مطابق، لیکن اب جو بنوک الحلیب قائم کیے گئے ہیں وہاں آنے جانے والے کا کوئی علم نہیں، کون کس کا دودھ لے کے جا رہا ہے، کون پی رہا ہے، تو یہ اختلاط نسب ہو جائے گا، کیونکہ شریعت کے اندر جیسے نسبی رشتے کی حرمت ہے ایسے ہی رضاع سے ثابت ہونے والے رشتے کی بھی حرمت ہے، تو یہ اختلاط نسب ہو جائے گا، محرم غیر محرم کی تفریق ختم ہو جائے گی، اور بہت سارے مفاسد جنم لیں گے۔ تو ان مفاسد کی بنیاد پر مجمع الفقہ الاسلامی کا یہ فیصلہ ہے، شافعیہ کے نزدیک بھی یہ بنوک الحلیب قائم کرنا درست نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 19واں سبب ہے کہ ایسی چیزوں کی بے شرح خرید و فروخت جن کو شریعت نے نجس العین قرار دیا ہے، فرماتے ہیں وشعر الخنزیر، خنزیر کے بالوں کا بیچنا خریدنا درست نہیں ہے، فإن البيع فيه باطل، اس میں بے شرح باطل ہے، یعنی اس کی خرید و فروخت باطل ہے، ناجائز ہے۔ وإن حل الانتفاع به للخرز ضرورة، بیچنا خریدنا تو ناجائز ہے، ہاں ضرورت کی بنیاد پر اس سے نفع اٹھانا حلال ہے، اور وہ ضرورت سینے کی ہے کہ دھاگے کے طور پر اس کے بال کو استعمال کرنا۔ یہ پہلے زمانے میں تھا جب دھاگا کم تھا، ہمارے زمانے میں دھاگا عام بھی ہے اور اس سے مضبوط اور اعلیٰ قسم کا ملتا ہے، تو اس لیے ہمارے زمانے میں اس کو جائز نہیں قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایسے امور جن کو شریعت نے محترم قرار دیا، جن کی ایک عزت اور مقام ہے، تو ان کو مبی بنا کر اہانت نہیں کی جائے گی۔
ولا شعر الآدمی، آدمی کے بالوں کی بے شرا درست نہیں ہے، فإن بیعہ باطل، یہ خرید و فروخت باطل ہوگی، ولا الانتفاع به، نہ بیچنا خریدنا جائز ہے اور نہ اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر تو یہ بالوں کی خرید و فروخت ایک کاروبار بن چکا ہے، تو یہ باطل کاروبار ہے، اس کی آمدنی حرام ہے، اس لیے اس سے کلی اجتناب کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ انتفاع بھی جائز نہیں، خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ ولا جلد المیتۃ قبل دبغہ، ایسے ہی مردار کی جلد کا بیچنا جائز نہیں ہے دباغت دینے سے پہلے، فإن بیعہ باطل، اس کی بیع باطل ہے۔ وَإِن صَحَّ بَيْعُهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ بَعْدَهُ، ہاں اس کا بیچنا درست ہے، اس سے نفع اٹھانا درست ہے دباغت دینے کے بعد، دباغت سے پہلے اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ 3 قسم کی جلد ہوتی ہے۔ ایک جلد وہ ہے جو کبھی بھی پاک نہیں ہوتی، جس کی مثال خنزیر کی جلد ہے، اور دوسرا ایسی جلد جو کبھی ناپاک نہیں ہوتی، یعنی پہلے سے ہی پاک ہے، وہ ہے مذبوحہ جانور، جس جانور کو ذبح کیا گیا اس کی جلد پاک ہے، قبل الدبغ و بعد الدبغ، دونوں صورتوں میں۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو اگر رطب ہو، مطلب تر ہو تو وہ نجس ہے، خشک ہو تو وہ نجس نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو دباغت سے پہلے نجس ہے دباغت کے بعد نجس نہیں ہے، وہ یہ جلد ہے جس کا ابھی بیان چل رہا ہے کہ مردار کی جلد وہ قبل الدبغ جائز نہیں ہے، بعد الدبغ اس کا بیچنا خریدنا انتفاع جائز ہے۔ کعظمہا، جیسے مردار کی ہڈی کا استعمال نفع اٹھانا بیچنا خریدنا جائز ہے، وعصبہا، اس کے پٹھے، وصوفہا، اس کی اون، وشعرہا، اس کے بال، وقرنہا، اس کے سینگ، ووبرہا، اور اونٹ کے بال۔ فإن بیع هذه الاشیاء صحیح، ان چیزوں کی بے شرع خرید و فروخت جائز ہے، وقت الانتفاع بها، اور ان سے نفع اٹھانا بھی جائز ہے، لأن الموت غیر حال فی هذه الاشیاء، چونکہ موت ان چیزوں کے اندر اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی جیسے ان کی جلد موت کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، یعنی میتہ، تو ایسے ان کی یہ اشیاء یہ ناپاک نہیں ہوتی، ان کے اندر ناپاکی سرایت نہیں کرتی۔ باقی ان کا کون سا استعمال جائز ہے کون سا استعمال ناجائز ہے وہ تو باب الحظر والاباحہ وغیرہ میں پڑھیں گے، جہاں حلال اور حرام چیزوں کو بیان کیا جائے گا۔ یہاں بس ان کی بے شرع اور ان سے انتفاع کا مطلقاً حکم ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے والفیل کالسبع، ہاتھی بقیہ درندوں کی مانند ہے، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے۔ حتی یجوز بیع عظمہ والانتفاع بعظمہ، یہاں تک کہ اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کا بیچنا، اس کی ہڈیوں سے نفع اٹھانا جائز ہے، خلافا لمحمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کے مذہب کے برخلاف۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاتھی یہ خنزیر کی مانند ہے کہ اس کی تمام چیزیں نجس العین ہیں، ان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، جبکہ شیخین کا قول یہ ہے کہ ہاتھی وہ نجس العین نہیں ہے، دیگر درندوں کی طرح اس کی بے شرع خرید و فروخت جائز ہے۔ جانوروں کے اعضاء کی خرید و فروخت وغیرہ کے بارے میں خلاصتاً بات ذکر کر دیتا ہوں، نیچے حاشیے میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حیوانات 3 قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ بالاتفاق ان سے نفع اٹھانا جائز ہے، جس میں گدھا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ بالاتفاق اس سے نفع اٹھانا ناجائز ہے، جس میں خنزیر کا شمار ہوتا ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جس کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء جائز النفع جو جانور ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ غیر جائز النفع جو جانور ہیں ان کے ساتھ اس کو ملا دیتے ہیں، جس کی ایک مثال واضح ہمارے اس سبق میں موجود ہے کہ ہاتھی کو شیخین جو ہے وہ جائز النفع جو حیوانات ہیں ان کے ساتھ شیخین اس کو جوڑتے ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ اس کو خنزیر کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آگے مصنف رحمہ اللہ بھی کچھ مسائل ذکر کریں گے احکام بیع الحقوق کے، یہ ایک طویل بحث ہے، حقوق کی بے شرع جائز ہے یا نہیں ہے، پھر حقوق کی اقسام ہوتی ہیں، شرعی اور عرفی حقوق ہوتے ہیں، حق مجرد ہوتا ہے، حق متعلق بالعین ہوتا ہے، دیگر اس کی تقسیمات اور اس کے احکامات ہیں، کچھ آگے مصنف رحمہ اللہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور تفصیلات اگر آپ چاہیں تو فقہی کتابوں میں آپ دیکھ لیں، یہاں صرف حق تعلی کا بیان ہوا ہے تو اسی کو سمجھا دیتا ہوں، اور آج کے زمانے میں جو بعض فقہا نے اس کے جواز کی صورت بتائی ہے وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ولا بیع علو بعد سقوطہ، اوپر والی منزل کے گرنے کے بعد اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، ای اذا کان، مطلب یہ ہے کہ جب ہو
العلو لرجل बुलंदी एक आदमी के लिए, ऊपर वाली मंजिल एक आदमी की है, वस्सुफलु लिरजुल और नीचे वाली जो मंजिल है वो दूसरे आदमी की है, फसक़ता दोनों गिर जाती हैं, औ सक़तल उल्वु वहदहु या सिर्फ ऊपर की मंजिल गिर जाती है, फबाअ साहिबुल उल्वी उल्वहु बतल बैउहु, अब ऊपर जिसकी मंजिल थी उसकी इमारत तो मौजूद नहीं है, वो ऊपर रहने के हक को बेचता है तो ये बै बातिल है। इस बाद सुकूत लम यबक़ा इल्ला हक़्क़ु तअल्ली, इसलिए कि ऊपर वाली मंजिल के गिरने के बाद सिर्फ हक़्क़े तअल्ली ऊपर घर बनाने का हक ही बाकी रहता है, जो कि मुजर्रद अनिल ऐन है, किसी ऐन के साथ मुताल्लिक़ नहीं है, हवा है। अब वहाँ पर सिर्फ घर बनाने का उसको हक हासिल है, वहुव लैस बिमालिन, और ये माल नहीं है। अगर इमारत होती तो फिर उसके साथ हक मुताल्लिक़ होता, फिर तो जवाज़ की सूरत थी, लेकिन अब ऊपर सिर्फ हवा है, फिजा है, खाली जगह है, तो उस बनाने का उसका हक है, अब उस हक को वो नहीं बेच सकता चूँकि ये मुजर्रद अनिल ऐन है। ये हनफिया का मजहब है। हमारे आज के बाज़ फुक़हा ने इसके जवाज़ का हुक्म दिया है। मिसाल के तौर पर फ़िक़्हुल बुयू के अंदर मुसन्निफ़ फरमाते हैं वलम युजव्विज़ु बैअ हक़्क़ि तअल्ली, कि हनफिया उन्होंने हक़्क़े तअल्ली की बेशरा को जायज़ नहीं करार दिया, लिअन्नहु यतअल्लक़ु बिल हवाइ अल्लज़ी लैस बिअयनि मालिन, इसलिए कि अब वो हवा ही है, कोई ऐसा माल नहीं है जिसकी खरीदो फरोख्त की जा सके। वज़ाहिरु अन्न हक़्क़ तअल्ली सार अल-आन मुतआमलन बिही, लेकिन अगर आज देखा जाए तो हक़्क़े तअल्ली तामुल में खरीदो फरोख्त उसकी की जाती है, यानी लोगों के यहाँ वो अब एक मबी बन चुका है, माल बन चुका है, लोग उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। फल्लख़्ज़ु बिक़ौलि अइम्मति सलासति औला, तो अब बक़ियातीन अइम्मा के कौल को लेना ये ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। और फ़िक़ही मक़ालात के अंदर मुसन्निफ़ ने इसकी 5 क़ुयूदात भी ज़िक्र की हैं कि ऐसे हुकूक जो मुजर्रद हैं, यानी आइन के साथ मुताल्लिक़ नहीं, उनकी बेशरा में अगर 5 चीज़ें पाई जाती हैं तो उसके जवाज़ का फतवा दिया जा सकता है, जिसमें एक ये है कि वो हक़ जो है फ़िलहाल साबित हो या इसालतन साबित हो, हक़ काबिल इंतिफ़ा हो, उसकी तजदीद मुमकिन हो, उसमें जहालत ना पाई जाती हो, ताजरों के यहाँ उसको ऐन समझा जाता हो, माल समझा जाता हो, तो अगर ये शराइत पाई जाएँ हक़्क़े तअल्ली में तो उसको फिर जवाज़ की तरफ ले जाया जा सकता है, उस पर जवाज़ का फतवा दिया जा सकता है दीगर अइम्मा के कौल को लेते हुए। बहरहाल दोनों चीज़ें आपके सामने रखती हैं, जो हनफिया का मजहब है वो भी आपके सामने है और बाज़ फुक़हा की आज जो राय है वो भी आपके सामने रखती है। तो आज का हमारा सबक, बक़िया मसाइल आने वाली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए असवाक़ की तकमील आसान फरमाए, अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।